کر دو یار، کیسے خریدا کر دو. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي إني لأهم بأهل الأرض عذابا ثم نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيا والمستغفرين بالأسحار صرفته بذلك عنهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سورہ توبہ کی دوسری رکوع کی دو آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کا تعلق مسجدوں کی تعمیر سے ہے. اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس آیت سے ہم کو کیا ملتا ہے اور کیا ذمہ داریاں وہ آیت ہم پر عائد کرتی ہے. ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کریں. سورہ توبہ کی ان آیتوں میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مسجدوں کی تعمیر انہی لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنے والے ہوں. اور یقیناً یہی لوگ راہ راست پر ہیں. اے لوگو،
کیا تم نے مسجدوں میں پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کو اور مسجد کی تعمیر کو اس شخص کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ یہ دونوں مرتبے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے اندر کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح جس وقت کیا، اس وقت دنیا کی سب سے پہلی مسجد حرام، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو آپ نے بتوں کی گندگیوں سے صاف اور پاک فرما دیا۔ یہ ظاہری گندگی تھی۔ اس کے بعد اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ مسجد حرام میں اپنے مشرکانہ طریقوں سے عبادتیں کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، حج کے ارکان ادا کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کپڑا پہن کر طواف کرنے کو وہ طواف کی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے آدم ذات برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، مکمل ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف کیسے کریں؟ ان کپڑوں کو بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی کہ جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، ان کپڑوں کے بغیر ہم طواف کیسے ہی کر سکتے ہیں؟ تو فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ ظاہری نجاست سے خانہ کعبہ پاک ہو چکا ہے، بتوں سے اور مجسموں سے اور مورتیوں سے پاک ہو چکا ہے، اب غلط طریقوں سے بھی اس مسجد کو پاک کیا جائے۔ اور معنوی گندگی سے بھی اس مسجد کو پاک کیا جائے۔ کفر و شرک کی گندگی معنوی ہوتی ہے، نظریات اور عقائد کا بگاڑ یہ معنوی گندگی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے بتوں کی ظاہری گندگی سے خانہ کعبہ کو صاف فرمایا، آپ نے شرکوں کی معنوی گندگی جس کا تعلق عقیدے اور نظریے سے وہ اور غلط طریقے عبادات سے بھی مسجد کو پاک کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جا کے اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی خانہ کعبہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا اور کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا۔ ایک سال کی مہلت اس لیے دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کی پاسداری ضروری تھی۔ مشرکین مکہ سے کچھ معاہدے کیے رکھے تھے کچھ مہینوں کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک سال کی مہلت دی کہ اس سال تو آپ اپنی شرک کی گندگیوں کے ساتھ میں مسجد میں عبادتیں کر لو، اپنے غلط طریقوں کے ساتھ میں عبادتیں کر لو، لیکن آئندہ سال تم لوگ کو برہنہ طواف کرنے کی بلکہ مشرکوں کو اپنے شرکوں کی گندگی کے ساتھ داخلے کی اجازت نہیں ہے مسجد حرام میں۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جب گرفتار ہو کر آئے، آپ ایمان نہیں لائے تھے، چونکہ خانہ کعبہ کی یا مسجد حرام کی تولیت ان کے ذمے تھی،
تولیت یعنی یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے. یہ لوگ خانہ کعبہ کی اور مسجد کے پانی اور دوسری حفاظت اور ضروریات کا بھی انتظام کرتے تھے, اور پوری متولی ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کو سنبھالتے تھے. حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ہی. اور یہ اس پر ان کو بہت فخر ہوتا کہ ہم بہت عظیم الشان کار ثواب انجام دے رہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے, لیکن مسجد حرام کی اس خدمت پر وہ بہت فخر کیا کرتے تھے. تو غزوہ بدر میں قیدی بننے کے بعد میں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے, انہوں نے حضرت عباس کو عار دلایا, شرم دلائی کہ ابھی تک تم ایمان سے محروم ہو, ایمان نہیں لائے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھتیجے ہیں, انہوں نے جس دعوت کو پیش کیا ابھی تک تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا, ایمان نہیں لایا. ان کو عار دلایا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو اس سے بڑا کام کر رہے ہیں. کیا؟ ہم تو خانہ کعبہ کی اور مسجد حرام کی تولیت کو سنبھال رہے ہیں, اس کے منتظم ہیں, اس کے متولی ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں. ہم تو مسجد میں آنے والوں کے لیے روشنی اور پانی کا انتظام کرتے ہیں, ان کی سہولتوں کو مہیا کرنے کی فکر کرتے ہیں. ہمیں ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے اس عمل سے بڑھ کر کیا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ تمہارا ایمان لانا, تمہارا نماز کا پڑھنا, یہ ہمارے اس عمل کی برابری نہیں کر سکتا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے, یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. سورہ توبہ کی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, تعمیر مسجد کے تعلق سے آیت نازل ہوئی. آپ حضرات نے بڑے خلوص اور بڑے چاؤ کے ساتھ ایک عظیم الشان مسجد تیار کی, آپ لوگ بڑے مبارکباد ہیں. لیکن مسجد بنانے کے بعد آپ کا ذمہ ہلکا نہیں ہو گیا, بلکہ آپ کی ذمہ داری بھاری ہو گئی. یہ قرآن پاک میں انہیں تعمیر مساجد کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ تعمیر مسجد اصل کیا ہے. علماء اکرام کہتے ہیں کہ تعمیر مسجد میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک مسجد کے در و دیوار کو بنا دینا, جس کو کنسٹرکشن کہتے ہیں ہم لوگ, کنسٹرکشن. اس کے در و دیوار, اس کی چھت اور اس کی ساری جو ہے ظاہری ڈیکوریشن, اس کو بنا دینا. دوسرا, بننے کے بعد مسجد کی حفاظت, اس کی صاف ستھرائی اور مسجد کی ضروریات اور مصلیوں کی ضروریات کا سارا انتظام کرنا, اس کے بعد کی چیز ہے. اور تیسری چیز, اپنی ذات سے مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور 5 وقتوں کی نماز کا اہتمام کرنا, اور 100% مسجد سے ملحق آبادی کو, مسلمانوں کی بالغ مردوں کو مسجد کے اندر لا کر ان کو مسجد کے آباد کرنے کی فکر کرنا, ان کے ذریعے مسجدوں کو آباد کرنا. یہ 3 چیزیں تعمیر مسجد میں آتی ہیں. علماء نے لکھا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک تعمیر مسجد انہی سے قبول کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا مسجد کا تعمیر کرنا قبول ہو گیا اور آپ نے آگے کی بقیہ ذمہ داریوں کو نہیں پورا کیا, تو یہ تعمیر تو ہو گئی, لیکن اللہ کے یہاں پر قبول کرانے کے لیے آگے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ تعمیر مسجد کو تو اللہ پاک انہی سے قبول کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی ہوں. اور یہ فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسجدوں میں پانی کا انتظام کرنا اور مسجدوں کی تولیت کو سنبھالنا, اس کا متولی بن جانا, اس کا ذمہ دار, اس کا ٹرسٹ بن کر بیٹھ جانا. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم,
کیا تم نے پانی کے انتظامات کو، لائٹ بجلی کے انتظامات کو، اب مسجد کی صرف ذمہ داریوں کو سنبھال لینے کو اس شخص کی طرح قرار دیا ہے جو ایمان لانے کے بعد نماز بھی قائم کرتا ہو؟ من آمن باللہ، اور اللہ کی دین کی محنت بھی کرتا ہو، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہو۔ یہ آیتیں اس پس منظر میں نازل ہوئی جو لوگ ایمان اور نماز کے بغیر مسجد کے متولی تھے لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، طور طریقے مشرکانہ تھے، عبادت کے طریقے کافرانہ تھے، بت پرستانہ تھے، ان لوگوں کے تعلق سے آیت نازل ہوئی کہ تم ایمان نہیں لا کر، نماز نہیں پڑھ کر، مسجدوں کو سجدوں سے آباد نہیں کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا مسجد کا متولی ہونا اور مسجدوں کے ضروریات کا، پانی کا، لائٹ بجلی کا انتظام کرنا یہ اس سے بڑا ہوا ہے ہمارا یہ مسجد کا متولی ہونا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر رہے ہیں، جو مسجدوں کو 5 وقتوں کی نمازوں سے آباد کر رہے ہیں، ان کی برابری وہ لوگ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو لوگ صرف مسجد کے متولی بن کے اور ٹرسٹ بن کے بیٹھے ہیں، انہیں نہ اپنی ذات سے نمازوں کے اہتمام کی فکر ہے، نہ وہ محلے والوں کو نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسی تعمیر مسجد اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہے، قابل ثواب نہیں ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ، کہ تعمیر مساجد تو اللہ پاک انہی کی قبول کریں گے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں، دین کی محنت کے کرنے والے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی آدمی کو کثرت کے ساتھ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے دیکھو کہ تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تو مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اسی سے انسان ایمان والا کہلاتا ہے۔ اور مسجد کی آبادی کے بغیر، مسجد کو اعمال سے آباد کرنے کے بغیر جو تعمیر مسجد ہوگی وہ لوگوں میں نام نمود کا تو ذریعہ بن جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں پر اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی، قابل قبول اللہ کے یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم نے مسجد بڑی شاندار بنا لی، بہت اچھی بات ہے، مسجد کو شاندار بنانا بھی یہ بڑا پسندیدہ ہے، ہم اپنے گھر کو اچھے سے اچھا بناتے ہیں، لیکن دوستو اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کیے بغیر اور پورے محلے والوں کو نمازی بنانے کی محنت کیے بغیر ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، عہدہ برآ نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اس کی مصلیوں کی ضروریات کا، امام اور مؤذن کی ضروریات کا، لائٹ پانی بجلی کا انتظام کریں، گرمی سردی کی ضروریات کے انتظام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اصل جو ذمہ داری ہے، آپ نے اس مسجد کو بنایا ہے، اب اس مسجد کا پیٹ بھرے نمازیوں کے ذریعے سے، اس میں خاطر خواہ تعداد میں اللہ کے بندے آ کر جو سر بسجود ہو رہے ہوں، اور محلے کا کوئی بالغ فرد ایسا نہ ہو، کوئی بالغ مرد ایسا نہ ہو جو آپ کی اس بنائی ہوئی مسجد میں اللہ کے اس اہم حکم کو پورا نہ کر رہا ہو۔ یہ فکر کرنا، یہ ذمہ داری ادا کرنا ہر مصلی کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد میں آنے والے کی ذمہ داری ہے، اور ہر متولی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا وہ تعمیر مسجد کرنا اور ظاہری انتظامات کرنا شاید اللہ کے یہاں پر معتبر نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ کے یہ بات صاف طور سے جو ہے کہہ رہی ہے، اعلان کر رہی ہے۔ میں نے شروع میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی، حدیث قدسی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کہ میں کسی بستی میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن میں اس بستی میں میرے گھروں کو آباد کرنے والوں کو، ایک میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کو، دو اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر استغفار کرنے والے کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے عذاب کو ملتوی کر دیتا ہوں، ہٹا لیتا ہوں۔
مسجد کو آباد کرنا اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ پاک جب کسی بستی پہ عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو جو ہے دور کر سکے، لیکن مسجد کو آباد کرنا، آپس میں میل محبت اور اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کے عذاب کو بھی روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے دوستو، مسجد کی آبادی کی جو محنت ہے، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کرنا، ہاں یہ محنت اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے درمیان میں آپس کے تعلقات کو محبت والا بنائیں، آپس کے انتشار کو ختم کریں، چھوٹا گروپ اور بڑے گروپ کی تفریق کو ختم کریں اور ایک مشترکہ عظیم الشان مقصد کے لیے آپ ایک پلیٹ فارم پر آ کر 100% محلے میں محنت کریں اس مسجد کو 100% آباد کرنے کی۔ آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہوگا کہ آپ کے محلے میں کتنے مکانات ہیں، ان مکانات کے اندر بالغ مردوں کا ڈیٹا ہوگا، اور پھر فجر کی نماز میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان بالغ مردوں کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہماری مسجد فجر کے اندر بھری رہتی ہے کہ نہیں۔ ہاں، مسجد کی آبادی کا معیار جمعہ کی نماز نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز میں بھری ہوئی مسجد دیکھ کر متولی حضرات خوش ہو جائے کہ ہم نے مسجد بنائی اور جمعہ کے اندر بھر گئی۔ باقی اور نمازوں میں مصلیوں کی تعداد یہ معیار نہیں ہے، فجر کی نماز یہ جو معیار ہے اس بات کا کہ آپ کی مسجد کتنی آباد ہے۔ فجر میں کوئی کام دھندے پہ نہیں جاتا ہے، فجر کی نماز سب کی اپنی مسجد میں ہوتی ہے۔ ظہر میں کام دھندے پہ ہوتا ہے، عصر میں ہوتا ہے، جو مغرب میں بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، عشاء میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں آتے، لیکن فجر میں عام طور پہ 99% حصہ جو ہے اپنے ہی جو ہے فجر کا وقت اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی حاضری یہ مسجد کی آبادی کا معیار ہے۔ ہاں، تو آپ اپنے سروے کیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق دیکھیں کہ کتنے بالغ مرد ہیں، فجر کی نماز میں کتنے آتے ہیں، اب مجھے ابھی تعمیر مسجد کی کتنی محنت میرے ذمہ باقی ہے، میں اس کو کس طریقے سے پورا کر رہا ہوں، اور یہ آپس کی میل محبت کے بغیر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ 3 لوگوں کو دیکھ کر اللہ پاک اپنے عذاب کو ہٹاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے اور آپس میں محبت کرنے والے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت بغیر آپسی جوڑ کے ہو نہیں سکتی ہے۔ ہاں، آپس میں ایک نظام بنایا جائے، ایک طرز پر محنت کیا جاوے۔ ہاں، طرز الگ ہوگا تب بھی کھنچاؤ تناؤ ہوگا، تقابل پیدا ہوگا، اس لیے طرز تو ایک ہی ہوگا۔ ہاں، اس ایک چاہے گا کہ میرے اپنے طریقے پر محنت کرے، دوسرا اپنے طریقے پر، تو پھر اس میں سوائے تقابل اور مقابلہ آرائی کے کچھ نہیں ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، اخلاص باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، اس لیے یکسوئی کے ساتھ، آپس کی محبت کے ساتھ ایک طرز پر جو ہے مسجد کی آبادی کی محنت بہت عظیم الشان عمل ہے۔ اس کے ساتھ میرے محترم دوستو، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کی ایک اہم عبادت جو رمضان کی موضوعی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے رمضان کو مقرر کیا ہے، وہ جو ہے روزہ ہے۔ روزہ کسی بالغ مرد عورت سے معاف نہیں ہے مگر عذر شرعی کے ساتھ۔ روزہ انسان کی زندگی کو تقویٰ کے رنگ میں رنگنے کا ایک کورس ہے۔ انسان کے اندر حلال اور حرام سے بچنے کی استعداد پیدا کرنے کا ایک پروسیس ہے، جس سے 29 دن یا 30 دن انسان کو گزارا جاتا ہے۔ اگر اس نے روزے کے حق کو ادا کر دیا تو اللہ پاک اس کے اندر حرام خواہشات سے بچنے کی استعداد پیدا کر دیں گے، اس لیے کہ روزے کے اندر انسان کو حلال خواہشات سے روکا گیا ہے۔ کھانا حلال، اپنی بیوی حلال، پینا حلال، لیکن اس سے روکا گیا، یہ حلال خواہشات۔ جب ایک مہینہ انسان حلال خواہشات کے کورس سے رکنے کے کورس سے گزرے گا تو اللہ پاک اس کے اندر حرام خواہشات سے بچنے کی استعداد پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے روزہ اسلام کے ارکان میں سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور میرے بازوؤں میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا، مجھے ایک عظیم الشان پہاڑ کے قریب لے گئے، بہت دور ایک عظیم الشان پہاڑ اور بہت اونچا پہاڑ جو دنیا کے پہاڑوں سے بہت مختلف تھی، جس کی اونچائی
دونوں فرشتوں نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں بھائی، میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ پہاڑ بہت آبڑ کھابڑ تھا ہماری زبان میں، جس پر چڑھنا انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی دونوں فرشتوں کی مدد سے جب چڑھنا شروع کیے تو ایک خاص اونچائی پر پہنچ کر آپ نے کچھ انسانوں کی آوازیں سنی جو تکلیف اور درد کی شدت سے چلا رہے تھے، ان کی چیخیں آسمان تک جو ہے پہنچ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور اونچائی پہ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمیوں کی، عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا جن کو ان کے پیروں کے بل، پیروں کی ایڑیوں کے اوپر کے پٹھوں میں آکڑا ڈال کر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ جس طریقے سے قریشی لوگ جب بکرا چھیلتے ہیں نا تو وہ پیروں کے یہ پٹھے سے جو ہے رسی ڈال کے اس کو لٹکا دیتے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی ایڑیوں کے اوپر کے پٹھوں میں آکڑے ڈال کر، لوہے کے آکڑے ڈال کر ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور ان کی باچھیں جو ہے پھٹی ہوئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اتنا خطرناک عذاب کاہے کو دیکھا تھا اس سے پہلے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تکلیف کا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ پاتے تھے اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھنے کے بعد یا تو روزہ توڑ دیتے تھے یا سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے تھے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہ یا تو بغیر شرعی عذر کے روزہ ہی نہیں رکھتے تھے یا روزہ رکھنے کے بعد بغیر شرعی عذر کے غروب آفتاب سے پہلے روزہ توڑ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، رمضان کا شائع نشان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعمیر مسجد کی پوری ذمہ داری ادا کرنے کا ہم کو اہل بنائے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔